باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی اللبتہی مکی المدنی مبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح للہ فیہا غدوا وآصالا صلوات رحمت للعالمین کی شب ظہور میں باران رحمت کے سائے میں چل کر جلسہ گاہ میں جلوہ فگن ہونے والے میرے معظم مکرم سامعین، جو شب حقیقتاً ہر ذرہ کائنات عوالم کے لیے اپنے دامن میں مبارکیں سمیٹ کر
ظاہر ہوئی ہے، اسی شب میں میں آپ کی خدمت میں ہدیہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ سلامتی ہو جی آپ سب کی۔ سنا ہے اور سال گزشتہ مشاہدہ بھی کیا تھا کہ گوجرا شہر، گجر خان شہر ہماری سرزمین پاکستان پر شیعہ سنی اتحاد کا ایک بے مثل و بے مثال خطہ ہے، جو عاشقان مصطفیٰ و آل مصطفیٰ سے ہمیشہ لبریز رہا ہے، اور اللہ کرے تا ابد الآباد اسی طرح تسبیح کے دانوں کی مانند یہ اتحاد بین المسلمین صرف اسی شہر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں قائم و دائم رہے، تاکہ ہم مسلمانان عالم اخوت، محبت، بھائی چارہ کے سائے میں ان طاغوتی قوتوں کا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مقابلہ کر سکیں، جو پرچم اسلام کو سرنگوں کرنے کی خاطر اس وقت خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان کے خوابوں کو مل کر اس طرح چکنا چور کریں جیسے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غزوہ حنین تک جانبازان اسلام نے محمدی پرچم کے سائے میں اپنی شجاعت کا لوہا منواتے ہوئے ان کے سروں کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک بار درود پڑھیے گا، صلوات۔ اسی درود کے سائے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دے بلند صلوات۔ عشق مصطفیٰ و آل مصطفیٰ میں فنا ہو کر معراج بقا پانے والے میرے حاضرین، عشق مصطفیٰ و آل مصطفیٰ میں فنا ہو کر بقا پانے والے میرے عاشقان مصطفیٰ حاضرین، گزارش یہ ہے کہ آج کی شب، شب ظہور پیغمبر، وہ شب ہے جو لیلۃ القدر سے سلامی وصول کر رہی ہے۔ توجہ فرمائی صاحبانہ آپ نے میرے فکرے پر۔ آج کی شب یعنی شب آمد سید و سرور خیر البشر، پیغمبروں کے پیغمبر کی یہ وہ نورانی اور روحانی شب ہے جو خود لیلۃ القدر سے
سلامی وصول کر رہی ہے، کیونکہ لیلۃ القدر صرف 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، لیکن آج کی شب یعنی جو شب نسبت رکھتی ہے ذات پیغمبر سے، جسے میں شب پیغمبر کہہ رہا ہوں، یہ رات یہ شب جب سے زمانہ ہے، اور جب تک زمانہ رہے گا زمانے کے ہر دن اور ہر رات سے یہ کل بھی برتر تھی اور آج بھی برتر ہے۔ شب قدر میں اور شب پیغمبر میں ایک واضح طور پر فرق موجود ہے۔ شب قدر میں صامت قرآن اترا، واہ صاحب واہ، اسی لیے میں نے قریب بلایا تھا کہ ذرا صاحبان علم میرے سامنے جلوہ فگن ہو جائیں۔ میں فکرہ دے گیا، آپ سارے خاموش رہ گئے۔ شب قدر میں صامت قرآن اترا تھا، لیکن شب پیغمبر میں ناطق قرآن کا بیٹا جی سویٹر والے بیٹے سست بن کے نہیں سننا، ورنہ ادھر سائڈ پہ آ جاؤ۔ سامنے بیٹھے ہو، اگر سمجھ رہے ہو تو سامنے بیٹھو، درود پڑھے جی صلوات۔ اس طرح ڈھیلا ڈھیلا بیٹھ کے نہیں سننا۔ شب قدر میں اور شب پیغمبر میں ایک عرش و فرش کا فرق نمایاں ہے، ظاہر ہے۔ شب قدر میں صامت قرآن اترا، لیکن اس شب پیغمبر میں ناطق قرآن کا نزول ہوا۔ شب قدر میں وہ اترا جو اس کا قصیدہ ہے۔ واہ صاحب، دیکھا نا، فکرہ نہیں لیا نا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شب قدر میں وہ نازل ہوا، وہ اترا جو بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اس ذات پیغمبر کا، جس کے امتی ہونے کا الحمدللہ ہمیں شرف حاصل ہے۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ امت محمدی ہونا یا امت مصطفی ہونا، اگر کوئی اپنے مقام کی معرفت کو کھو چکا ہے یا اپنی مقام معرفت ابھی تک حاصل نہیں کر سکا، یا بے شعوری کے عالم میں وہ اپنا مقام عظمت نہیں پہچان سکا، تو میں ایک فکرہ دے کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ یہ اس رحمان و رحیم کی رحمت کا اثر ہے کہ اس نے ہمیں اس رحمت للعالمین کا امتی بنایا کہ آدم سے عیسیٰ تک کل نبی جس کے امتی ہیں۔ صاحب جی ایک فکرہ دے رہا ہوں، آپ سب سے جو آگے بیٹھے ہیں توجہ چاہتا ہوں، صرف ایک فکرہ دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم گناہگاروں کے لیے کہ
اللہ نے ہمیں اس صف میں کھڑا کیا جس صف میں آدم ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو نہیں لے سکتے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ اس رحمان و رحیم کی ہم امت مصطفی پر کتنی بڑی واسعہ رحمت ہے کہ جس صف میں آدم صفی اللہ ہے، جس قطار میں نوح نجی اللہ ہے، جس صف میں ابراہیم خلیل اللہ ہے، جس صف میں موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ نے ہمیں اسی صف میں امت محمدی ہونے کے ناطے سے کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن ہم کتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ ہمیں کھڑا کر رہا ہے نبیوں کی صف میں، اور ہم ایک دوسرے کو کھڑا کر رہے ہیں کافروں کی صف میں۔ میں نے پہلے کہا تھا فکرہ لیں گے۔ بڑی مہربانی، توجہ فرمائی میرے روحانی ایمانی بیٹے، میرے نوجوان بھائیوں، مجھے دعاؤں کے سائے میں پروان چڑھانے والے میرے واجب التعظیم میرے بزرگوں، کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے تو ہمیں کھڑا کیا ہے محمد کے امتی ہونے کے ناطے سے 1,01,26,000 انبیاء کے سائے میں، لیکن ہم نے خود غرضی کے دلدل میں دھنس کر، ہم نے مادیت پرستی کے سمندروں میں غرق ہو کر، ہم نے خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے یہ کافر ہے۔ میرے عزیز بیٹو ذرا سوچو، جب مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں تو کیا کافر نہیں سوچتے ہوں گے کہ آیا یہ کافر بہتر ہیں یا ہم کافر بہتر ہیں؟ تو آج کی شب معمولی شب نہیں ہے، بلکہ آج کی شب پیغمبر لیلۃ القدر سے کئی ہزار ہاں نہیں لاکھوں ہاں درجے میرے عقیدے کے مطابق بہتر و برتر ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں ایک سورت کوثر ہے، اور آج کی شب میں وہ آیا جو مالک کوثر ہے۔ اچھا جی، فکرہ بدل دیتا ہوں، جو حضرات لے رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی۔ بیٹا جی آپ لے نہیں رہے، مجھے افسوس ہے، میں آسان نہیں کر سکتا، جو میں کوشش کروں گا بیٹا آپ کو بھی سمجھانے کی، لیکن مجھے افسوس ہے میں اور آسان کر نہیں سکتا۔ آپ کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے، لیکن میری مجبوری پہ مجھے معاف رکھیے گا۔ لیلۃ القدر میں اور شب پیغمبر میں جو فرق ہے وہ بہت واضح ہے۔ لیلۃ القدر اور شب پیغمبر کا فرق دینے کے لیے ایک فکرہ دے رہا ہوں جس کے لیے بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ لیلۃ القدر میں وہ قرآن اترا جس میں صرف ایک سورہ، سورۃ التوحید ہے۔ واہ جی واہ، نہیں لیا نا فکرہ؟ لیلۃ القدر میں وہ قرآن اترا جس کے دامن میں صرف ایک سورہ، سورۃ التوحید ہے، ایک سورہ، لیکن آج کی رات میں اس پیغمبر کا نزول ہوا جس کی ہر ادا ثبوت توحید کے لیے دلیل ہے۔ ثبوت توحید کے لیے جس کی ہر ادا دلیل ہے۔
یعنی جس نے اپنی گفتار سے بھی اللہ کو اللہ منوایا اور اپنے کردار سے بھی جس کی گفتار بھی خدا کی توحید منواتی رہی اور جس کا کردار بھی آج تک خدا کی توحید منوا رہا ہے، حتیٰ کہ جب اس نے کھڑے ہو کر کوہ ابو قبیس کے سینے پر تبلیغ دین اسلام سے پہلے کفار مکہ کو گردا گرد جمع کر کے کہا تھا کہ اگر میں یتیم عبداللہ تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا محمد جب ہم نے زندگی میں کبھی تجھے جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں۔ تو یقین کیسے نہیں کریں گے؟ تو جس کی گفتار بھی اور جس کا کردار بھی ہمیشہ ثبوت توحید کے لیے دلیل بن کر رہا، بلکہ اس سے آگے بڑھیں گے تو خود سورۃ التوحید گواہی دے رہی ہے، قل هو اللہ احد۔ محمد تو کہہ دے کہ اللہ احد ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، یعنی ان مشرکوں سے، ان کافروں سے تو کہہ دے کہ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ صمد ہے۔ یا اللہ تو قادر و قدیر ہے، تو خود کیوں نہیں کہتا کہ اے کافروں میں احد ہوں، میں واحد ہوں، میں لا شریک ہوں؟ کہا پگلے یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جب محمد کے وسیلے کے بغیر میں اپنی توحید منوانا گوارا نہیں کرتا۔ تو پھر وسیلہ محمد کے بغیر میں تمہارا اسلام اور تمہارا ایمان قبول کرنا گوارا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو شب قدر میں اور شب پیغمبر میں جو فرق ہے وہ واضح طور پر ہے۔ شب قدر میں وہ قرآن اترا جو سراسر علم ہے، وجود علم ہے، بحر العلم ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی کتاب ہے شیعہ مکتب کی، یہ سارے شیعہ بچے اس کے نام سے واقف ہیں، بزرگوں کو تو خیر یاد ہے، بچے اس کے نام سے واقف ہیں۔ اس کا نام ہے نہج البلاغہ، یہ حضرت علی علیہ السلام کا مجموعہ کلام ہے۔ اس کی ایک شرح ہے جس کا نام ہے منہاج البراءت، جو حضرت آیت اللہ حبیب اللہ خوئی مرحوم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے خطبہ نمبر 2 میں جو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، اس حاشیے میں علی کے خطبے کا حوالہ دیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر 1,000 معانی پوشیدہ ہے۔ دراصل آج سردی بہت ہے نا، تو اس کا اثر ہے آپ پر بھی، اسی لیے قرآن کے ایک ایک لفظ میں، اس کے سینے میں 1,000 معانی پوشیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آئینہ حیرت بن کر، یعنی حیران ہو کر 10 بستہ عرض کیا ہے یا علی، قرآن کے ایک ایک لفظ میں 1,000 معانی پوشیدہ؟ فرمایا نہیں، قرآن کے ایک ایک حرف میں۔ واہ! اور دسو جی میں کس طرح آسان کرا؟ قرآن کے ایک ایک حرف میں 1,000 معانی پوشیدہ ہے، چھپے ہوئے ہیں۔
ابن عباس نے پھر طلب کر کہا کہ مولا پھر ان معانی کو اللہ کے علاوہ پھر اور تو کوئی نہیں جانتا ہوگا؟ فرمایا خاموش، کیا اللہ نے قرآن میں فیصلہ نہیں سنایا؟ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو اس قرآن کا وارث، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کر لیا ہے، جن کو چن لیا ہے، ان کو اس قرآن کا وارث ہم نے بنا دیا ہے۔ اور وہ چنے ہوئے کون ہیں؟ یا مصطفیٰ ہے، یا مجتبیٰ ہے، یا مرتضیٰ ہے، وہ ہمارا گھرانہ ہے جو کل بھی قرآن کا وارث تھا اور آج بھی قرآن کا وارث۔ کیوں جی سمجھ رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ ہمارا گھرانہ ہے محمد و آل محمد کا، جو کل بھی قرآن کا وارث تھا اور آج بھی قرآن کا وارث ہے۔ جو بچے چپ کر گئے ہیں، یہ پہلی بار ان کے صفات ذہن پر یہ فکر نقش ہو رہی ہے، ان کے لیے میں فکرہ دے رہا ہوں۔ قرآن کے وارث تھے تو نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر سنایا کہ سنو، وراثت کبھی وارث سے الگ نہیں ہوتی۔ تو لیلۃ القدر میں وہ قرآن نازل ہوا جس کا دعویٰ ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس قرآن کے دامن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ صرف اتنا دعویٰ نہیں، پھر دعویٰ ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اے قرآن پڑھنے والو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے مگر اس کا ذکر اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ پھر قرآن کا دعویٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، میرے حبیب ہم نے تجھ پر وہ قرآن نازل کیا جس میں ہر شے کو کھول کھول کر ہم نے بیان کر دیا۔ آپ جب تک چپ رہیں گے میں آیات پڑھتا چلا جاؤں گا۔ پھر دعویٰ ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شے ایسی نہیں مگر کھول کھول کر واضح طور پر روشن طور پر عیاں کرتے ہوئے ہم نے اس قرآن کے دامن میں اسے بیان کر دیا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں وہ قرآن اترا جو علم کا سرچشمہ ہے، علم کا مرکز ہے، بحر العلم ہے۔ حضور لیں گے فکرہ؟ حیدر جیتے رہو، سلامت رہو۔ لیلۃ القدر میں وہ قرآن اترا جو بحر العلم ہے، جو علم کا سرچشمہ ہے، جو علم کا سمندر ہے، جو علم ہی علم ہے۔ لیکن شب پیغمبر میں وہ ناطق قرآن ظاہر ہوا جس کا دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم۔ بھائی بچوں ایک بات بتاؤ، رسول پاک اور آئمہ اس نورانی محفل میں حاضر و ناظر ہیں؟ بول دے نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر منا کیوں رہے ہو؟ تو پتہ چل گیا نا کہ حاضر و ناظر ہیں۔ تو جو نعرہ نہیں لگا رہا
رسول پاک اسے دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے یا کہ یہ کیسے میرے عاشق ہیں؟ جیتے رہے، سلامت رہے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ لیلۃ القدر میں وہ قرآن اترا جو مرکز علم ہے، منبع علم ہے۔ ثم انزل علیہ الکتاب نورا لا تطفئ مصابیحہ وسراجا لا یخبو توقدہ وبحرا لا یدرک قعرہ ومنہاجا لا یضل نہجہ وشعاعا لا یظلم ضعہ وفرقانا لا یحمد برہانہ وتبیانا لا تہدم ارکانہ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91-96، حضرت علی کا فرمان جو آپ نے قرآن کی تعریف میں بہت بڑا خطبہ پڑھا ہے، جس کے میں نے چند جملے پڑھے ہیں کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بچوں کو خاموش دیکھ کر مجھے پڑھنا پڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ثم انزل علیہ الکتاب نورا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پھر اللہ نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جو نور ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، واہ صاحب واہ، اب بھی جو خاموش رہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یا رسول اللہ میں علی گواہی دیتا